خزانوں کی چابی دے رہا ہوں آپ کو، آپ ابھی قبول کریں یا نہ کریں آپ پر ڈیپینڈ ہے، لیکن اللہ کی قسم یہ خزانوں کی کنجی ہے، کنجی۔ آپ اس پر عمل کریں اور پھر مجھے ایسا وظیفہ دیتا ہوں سورہ قریش کا، انشاءاللہ ذمہ داری کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے قرضے بھی ختم ہوں گے، آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، آپ کی مالی پریشانی انشاءاللہ آنے والی نسلوں میں بھی نہیں ہوگی۔ سورہ قریش کو لے لو بھائی، بہت بڑا خزانہ ہے، اللہ نے خزانہ دیا قرضے کے لیے، اجتماعی قرضے کے لیے پھر اجتماعی وظیفہ کرنا پڑے گا۔ آپ سارے پاکستان کو جمع کریں، پھر میں ذمہ دار ہوں، اگر یہ وظیفہ پڑھا سارے پاکستان نے اور پھر سارے پاکستان کا قرضہ نہ اتر گیا تو پھر میں ذمہ دار ہوں، میں خود ادا کر دوں گا، اس کی ذمہ داری اللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، آج کل مشکلات کا دور ہے، پرفتن دور ہے، ہر طرف مسلمان پریشان، خصوصاً مالی پریشانی اور قرض کا بوجھ مسلمانوں پر بے انتہا پہاڑوں کی طرح لدا ہوا ہے۔ پہاڑوں کی طرح مسلمانوں پر قرض کا بوجھ اور مالی پریشانیاں، ہر طرف مسلمان کو دیکھو پریشان۔ کیوں مالی پریشانی ہے، مہنگائی کا دور ہے، چینی گھی کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، علیحدہ سے وہ بچوں کے اسکول اور مدارس کی فیس علیحدہ، تو بہت بوجھ پریشانیوں میں مسلمانوں کی زندگی بسر ہو رہی ہے۔ تو آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ العزیز، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سورہ قریش جیسی نعمت دی ہے، سارا قرآن ہی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی قسم قرآن عظیم بہت عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، قرآن اور صاحب قرآن، دو عظیم نعمتیں ہمارے پاس ہوں تو ہمیں کس چیز کا غم؟ انشاءاللہ یہ غم، یہ پریشانی، یہ قرض کا بوجھ انشاءاللہ العزیز چند ہی دن میں ختم ہو جائے گا۔ بس آپ میری ایک بات مانیں، سورہ قریش کا یہ وظیفہ پڑھیں۔ سورہ قریش کا یہی وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کے تمام غم، پریشانیاں، مالی پریشانی، قرض جتنا بھی ہو آپ فکر نہ کریں۔ ایک ویڈیو میں میں نے ایک قرض کا ایک وظیفہ دیا تھا، تو آپ میں بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہر قسم کے ذہن رکھنے والے ہوتے ہیں، اچھے ذہن والے بھی ہوتے ہیں میرے بہن بھائیاں، اور میرے بہن بھائی اچھے ذہن رکھنے والے بھی، مثبت سوچ والے بھی ہوتے ہیں، اور ایسے نادان قسم لوگ بھی سنتے ہیں۔ تو ایک نے کہا تھا حضرت یہ ایسا وظیفہ ہے قرض ختم ہونے کا، تو پاکستان کے قرضے کے لیے آپ وظیفہ کریں۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، یہ احمق ہے یا اس کو آپ کیا کہیں گے؟ بڑا جینس ہے۔ یہ اپنے قرضے کے لیے، اجتماعی قرضے کے لیے پھر اجتماعی وظیفہ کرنا پڑے گا۔ آپ سارے پاکستان کو جمع کریں، پھر میں ذمہ دار ہوں، اگر یہ وظیفہ پڑھا سارے پاکستان نے اور پھر سارے پاکستان کا قرضہ نہ اتر گیا تو پھر میں ذمہ دار ہوں، میں خود یہ ادا کر دوں گا، اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ سارے پاکستان کو اس بات پر جمع کریں کہ یہ وظیفہ پڑھے، کیونکہ وہ اجتماعی قرض ہے نا۔ آپ ذاتی قرض کا وظیفہ میں دے رہا ہوں آپ کو، اجتماعی قرض کے لیے پھر اجتماعی وظیفہ پڑھنا پڑے گا۔ چلو آپ اس کی ذمہ داری لے لیں کہ پاکستان کو سارے کو جمع کر دوں گا اور سارا پاکستان یہ وظیفہ پڑھے گا، پھر میں ذمہ دار ہوں گا اگر سارے پاکستان نے یہ وظیفہ پڑھا پاکستان کے اجتماعی قرضے کے لیے، جو کتنے ہی اربوں ہیں، لاکھوں اربوں ہیں، تو وہ انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس کی ذمہ داری کون لے گا کہ بھائی سب وظیفہ پڑھیں گے؟ لے سکتے ہیں کوئی ایسا کوئی سوچ رکھنے والا سامنے بیٹھا ہو تو بتا دیں مجھے، کوئی ہے؟ یہ ذاتی قرضے کے لیے میں وظیفے دیتا ہوں، آپ کی ذاتی پریشانی، اجتماعی کے لیے اجتماعی کرنا پڑتے ہے۔ جس طرح بارش نہیں ہو رہی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ علیحدہ گھر میں نہیں پڑھتے نماز، کیونکہ اس کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ صحرا میں جائیں اور باہر جائیں، اپنے علاقے سے جائیں، آبادی سے جائیں، ادھر جا کے سب اللہ کے سامنے توبہ کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ اجتماعی مسئلے کے لیے اجتماعی کرنا پڑتا ہے۔
تو خیر یہ تو ضمنی طور پر مجھے یہ بات یاد ہے کہ ایک کمنٹ میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہیں کہ اس نے کمنٹ کیا تھا، اس بھائی تھا یا بہرے پتہ نہیں، خیر تو آپ کو ایسا وظیفہ دیتا ہوں سورہ قریش کا، انشاءاللہ ذمہ داری کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ، آپ کے قرضے بھی ختم ہوں گے، آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، آپ کی مالی پریشانی انشاءاللہ آنے والی نسلوں میں بھی نہیں ہوگی۔ سورہ قریش کو لے لو بھائی، بہت بڑا خزانہ ہے، اللہ نے خزانہ دیا ہے ہمیں۔ تو وظیفے کی طرف آتے ہیں، لیکن بھائی ایک بات یاد رکھیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے وظائف کام نہیں کرتے، تو میں وظائف کیوں کام نہیں کرتے؟ بہت سے لوگ کمنٹ کرتے ہیں یا مجھے واٹس ایپ پہ کوئی ویڈیو کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو وہ ویڈیو میں موجود ہوتا ہے وہ بات، لیکن اس نے نہیں سنی ہوتی۔ تو آپ ویڈیو پوری سنتے ہیں، ویڈیو کو پورا سننا پڑے گا کیونکہ آپ کو صحیح بات سمجھ میں آ جائے۔ پھر وظیفہ کام نہیں کرے گا، پھر میری ذمہ داری ہے، پھر میں نے خدا نخواستہ جھوٹ بولا ہوگا۔ اور اسلام میں سب سے زیادہ جو بہت زیادہ بڑا گناہ ہے وہ جھوٹ بولنے کا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے مسلمان بڑا گنہگار تو ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں جھوٹ سے بچائے، تو جھوٹ کبھی بھی نہیں بولیں۔ سورہ قریش کا اس وظیفے سے انشاءاللہ العزیز آپ کی مالی پریشانی جڑ سے ختم ہو جائے گی، آپ کے قرضے بالکل اتر جائیں گے، جتنے بھی ہوں، اس کی فکر نہ کریں۔ تو شرائط پر عمل کرنا ہے۔ آپ کے وظیفے اس لیے کام نہیں کرتا، سکپ کر کے آپ وظیفے کی طرف آتے ہیں، وظیفہ اتنی مرتبہ پڑھنا ہے بھائی سورہ قریش کو، بس یہ لے لیں۔ آپ نے شرائط نہیں پڑھے، آپ نے شرائط نہیں سنے، آپ نے اس پر عمل نہیں کیا، تو آپ کا وظیفہ بھی اس طرح گیا، جس طرح آپ نے وہ ویڈیو کو سکپ کیا، آپ کا وظیفہ بھی سکپ ہوا، نعوذ باللہ۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں بھائی۔ آپ ایسا کریں کہ خوب سب سے پہلے تو شرائط پر عمل کریں۔ 5 وقت کی نماز شرط ہے، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے بھائی، وظیفہ کون قبول کرے گا؟ جب اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہیں تو وظیفہ قبول کون کرے گا؟ تو سب سے پہلے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ آج سے، ابھی سے فیصلہ کریں، یہ بات سنتے ہی کہ میں نے آج کے بعد 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ دوسرا شرط رزق حلال کی طلب، کہ جس پیٹ میں حرام مال پڑا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے جس پیٹ میں حرام مال پڑا ہو، جس کا کھانا پینا حرام، لباس حرام، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو حرام سے بچ کر رہیں بھائی، حرام سے بچ کر رہیں، حرام سے بچ کر رہیں، پیٹ میں، اپنے پیٹ میں، اپنے بچوں اہل و عیال کا پیٹ حرام سے نہ بھرا کریں۔ تیسرا شرط رزق حلال کی طلب کے بعد اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو، اللہ تعالیٰ پر آپ کو پورا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ میری دعا ضرور قبول کرے گا، کیونکہ وہ بہت مہربان ہے، وہ 70 ماؤں سے اس کی رحمت زیادہ ہے اپنے بندوں پر۔ شک نہ ہو کہ بھائی یار یہ وظیفہ بزرگ نے دیا، چلو میں نے تو یار تھک گئے وظائف پڑھ پڑھ کے، دعائیں مانگ کے تھک گئے، کبھی قبول نہیں ہوئی، چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ قبول ہو جائے۔ تو اللہ پہ شک کرنا ہے، اللہ پہ جو شک کرے گا تو قبول نہیں ہوا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں، جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، اسی کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے جو یہ ارادہ کرے گا، جس کے نیت میں یہ ہوگا کہ بھائی پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں، تو شک کر رہا ہے اللہ پہ، تو رد ہو جاتا ہے۔ یقین کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھیں۔ چوتھا اور آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ اب آپ سورہ قریش کو لے لیں کہ سورہ قریش کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں، تو سورہ قریش صحیح طور پہ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ قریش کو آپ خدا نخواستہ غلط پڑھ رہے ہیں تو اس پر تو پکڑ ہوگی، انعام کیا ملے گا، اس پر تو پکڑ ہوگی، وظیفہ کیا قبول ہوگا۔ تو ان 4 شرائط کی روشنی میں آئیں وظیفے کی طرف۔ اگر ان 4 شرائط پر عمل کرتے ہوئے آپ کے اس وظیفے نے، آپ نے تو بہت وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن اس وظیفے کو آپ نے پڑھنے کے بعد اگر آپ کی حاجت پوری نہ ہوئی، آپ کے قرضے ختم نہ ہوئے، آپ کی مالی پریشانی ٹینشن ختم نہ ہوئی، تو بے شک میں ہر سزا کے لیے تیار، جو بھی آپ مجھے سزا دینا چاہیں۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ پھر بتا دوں یا دہانی کے لیے، ان 4 شرائط کی روشنی میں آپ کے گرد گرد یہ 4 شرائط موجود ہوں، تو آئیے آپ ایسا کریں
کہ آپ نے ایک تو مغرب کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا ہے سورہ، صرف روزمرہ کا معمول تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو زندگی بھر 11 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد اور باقی نمازوں کے بعد 7 مرتبہ، اور ایک وظیفہ خصوصاً پڑھنا ہے 40 دن تک۔ 40 دن تک وہ کرنا ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یا تہجد کی نماز کے بعد تنہائی میں اول و آخر 11 بار درود شریف، اگر صلاۃ حاجت بھی پڑھیں تو بہت بہتر ہوگا 2 رکعت، پھر 11 بار درود شریف، اور آپ نے اس ترتیب سے، اور پھر اس کے بعد 101 بار سورہ قریش کو پڑھنا ہے، 101 بار، لیکن ایک خاص ترتیب کے ساتھ۔ وہ ترتیب کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع، الذی اطعمہم من جوع، ہر بار جب یہاں پر پہنچیں گے الذی اطعمہم من جوع تو اس کو 11 بار پڑھنا ہے، 101 بار تو پڑھنا ہے، لیکن جب اس آیت پر پہنچ جائیں گے الذی اطعمہم من جوع تو اس کو 11 بار پڑھنا ہے، اور پھر پورا کرنا ہے وآمنہم من خوف، تو 101 بار اسی ترتیب کا لحاظ کرتے ہوئے الذی اطعمہم جب اس پر پہنچیں گے تو کتنی بار آپ بتائیں؟ 11 بار پڑھنا ہے، ہر مرتبہ میں یہ 11 مرتبہ اضافہ کرنا ہے، 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اسی ترتیب سے 101 بار سورہ قریش۔ آپ یقین کریں کہ انشاءاللہ پہلی ہی رات آپ کی مالی پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کو ایسی جگہ سے مال آنا پہنچنا شروع ہو جائے گا کہ آپ خود بھی حیران ہوں گے کہاں سے آ رہا ہے یار، پتہ نہیں، میں تو کام کاج، لوگ بھی حیران ہوں گے کہاں سے مال آ رہا ہے، یہ کہاں سے کا رہا ہے۔ آپ کو پہلے ہی رات سے انشاءاللہ اس کے ثمرات ملنا شروع ہو جائیں گے۔ شروع کریں اللہ کے نام سے، تو 40 دن تک یہ وظیفہ پڑھیں، اور باقی جو مغرب کی نماز کے بعد اور باقی نماز کے بعد والا معاملہ ہے وہ زندگی بھر کرنا ہے آپ نے، یعنی مغرب کی نماز کے بعد 11 مرتبہ، اول و آخر 1 بار درود شریف یا 3 بار درود شریف بھی پڑھیں تو بہت بابرکت، اور اسی طرح باقی نمازوں 4 نمازوں کے بعد 7 مرتبہ، انشاءاللہ زندگی بن جائے گی، خوشیوں کا خزانہ ملے گا آپ کو۔ یہ سورہ قریش کیا ہے؟ یہ سورہ قریش کا وظیفہ، سورہ قریش کا یہ وظیفہ کیا ہے؟ آپ یقین کریں یہ خزانوں کی چابی ہے، خزانوں کی چابی دے رہا ہوں آپ کو، آپ ابھی قبول کریں یا نہ کریں آپ پر ڈیپینڈ ہے، لیکن اللہ کی قسم یہ خزانوں کی کنجی ہے، کنجی۔ آپ اس پر عمل کریں اور پھر مجھے بتا دیں کہ کیا کام ہوا، تو اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سورہ قریش بہت بڑا خزانہ ہے، اس کو لے لو بھائی، جو بھی اس خزانے کو لے لے گا وہ مجھے دعائیں دے گا، جو انکار کرے گا تو خود ہی خفا ہوگا، جو انکار کرے گا تو خود ہی محروم ہو جائے گا۔ یہ خزانوں کی چابی دے رہا ہوں، آپ کو مبارک ہو، آپ کو خوشی سے، آپ کو اللہ تعالیٰ یہ چابی دنیا و آخرت میں انشاءاللہ خوشیوں کا ذریعہ بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔